اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، پیارے بچوں اور کرز، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کرز، مدنی چینل کے ناظرین، بقرعید کی رونقیں اب اختتام پذیر ہوئیں، یعنی کیا ہوا؟ ختم ہو گئیں۔ جانور وغیرہ جو بھی ہم سب نے خریدے اور جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں ہم سب نے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا۔ پیارے بچوں اور کرز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے بقرعید میں قربانیاں دی، اب وقت یہاں پر ختم ہوا۔ اب جو ہے کیا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روٹین کے مطابق اب پروگرام شروع ہو چکا ہے جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، معلوم نہیں تو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ جی کون بتائے گا یہاں سے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ فائنڈ دا مسنگ لیٹر، ایکٹیویٹی ٹائم اور کیلنڈر ایکٹیویٹی، اور سوالات ہوتے ہیں آپ سے۔ آج کا سوال جیسے کہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، درود پاک ہم سب ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، یعنی سیگمنٹ ہوتا ہے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، وہ کون ہے وہ کیا ہے، آسان سوالات، یہ بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت بڑی ہی پیاری ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت، یعنی والد کے نام کے ساتھ، یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ اور بہت ہی پیارا کسی شاعر نے کہا کہ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو بھیجیں اگر سلام تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، کہ کسی پریشانی نے آپ کو گھیرا ہے، اگر حاضری کی خواہش ہے، اگر حاضری چاہتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو، تو زیادہ سے زیادہ بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ سب کو اور ہم سب کو حاضری نصیب ہوگی۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہیں، اور ایک فضیلت ہم نے سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اگر عظمت شیخ ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی، اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ پاک قاری صاحب کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے۔ مدی شیخ ناظرین، پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، زندگی پر کی تھکن کو زندگی
جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، مدینہ مبارک، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی بات ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کئی عشاق تڑپ جاتے ہیں کہ جب انہیں یہ مژدہ ملتا ہے کہ آپ نے مدینے جانا ہے، کئی عشاق رونے لگ جاتے ہیں جب انہیں یہ مژدہ ملتا ہے کہ آپ نے مدینے جانا ہے۔ اور اب کیا کہوں، کیا بتاؤں آپ کو کہ حاجیوں نے حج تو کر لیا، اب وہ مدینے کی جانب رواں دواں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ لکھتے ہیں نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ ہستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ انشاءاللہ الکریم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس روز ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور جانا ہوگا۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، روزانہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، پہلے ہمارے حمزہ بھائی کا شکریہ ادا کریں گے۔ حمزہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، روزانہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے، بتائیے جو لوگ حج کر کے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کس کس کو معلوم ہے؟ یہاں پہ بتانا نہیں ہے، ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، سب کو پتہ ہے؟ چلیں انشاءاللہ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، کون سا سیگمنٹ ہے؟ چلیں آج کے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک آسان سوال، ویسے تو ایک جو کیا ہے وہ تو بے حد ہی آسان ہے، دوسرا بھی کر لیتے ہیں۔ چلیں یہ کرتے ہیں کہ، اور دوسرا سوال یہ کہ بتائیے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے،
کون سے شہر میں ادا ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. چلے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آسان سوالات ہیں. آسان سوالات کا سیگمنٹ ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے. سوال یہ بتائیے اس نماز کا نام بتائیں جو دن کی پہلی نماز ہے. نماز فجر. جی نماز فجر. جی کیا کہنا نماز فجر. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نماز فجر. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فجر. نماز فجر جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال بتائیے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کس میں شامل کیے جاتے ہیں؟ اقامت. جی اقامت. کس میں کہے جاتے ہیں؟ جی اقامت. اقامت. جی اقامت. ابھی بتائیں بھائی. اقامت. جی میرے پاس آپشن سے اذان میں، اقامت میں یا خطبے میں. انہوں نے جواب دیا اقامت میں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے نبی ہیں جو اور کون سے نبی علیہ السلام زمین پر ابھی تک زندہ ہیں؟ پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی زمین پر پوچھا ہے. جی حضرت خضر علیہ السلام. جو الگ الگ جواب آئے ہیں. جی حضرت خضر علیہ السلام. دو جواب حضرت خضر علیہ السلام. آپ بتائیں گے بھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام. تین جواب آئے حضرت خضر علیہ السلام کے. اور جواب یوں تین کا جواب کہیں تو صحیح. تین کا جواب درست دیکھتے ہوئے یہ ٹیم کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. عمر بھائی آپ سے غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، آپ کو سیکھنے کا موقع ملا. جی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں مگر کہاں پر ہیں؟ آسمان پر. زمین پر بات ہوئی تو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام یہ زندہ ہیں. جی چلیں اب سوال یہ ہے بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ محرم شریف. جی محرم شریف. محرم شریف. محرم شریف میں آتا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال نماز فجر سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز. فرض نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ نماز عشاء. جی تہجد. فرض نماز پوچھی تھی. جی جنیں عشاء. نماز عشاء. جی نماز فجر سے پہلے جو فرض نماز پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ نماز عشاء. اور جواب درست ہے. آپ کو سیکھنے کا موقع ملا. جی کون؟ اب اگلا سوال کون جواب دے گا؟ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کس نبی علیہ السلام کو سفر معراج پر بلایا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال بتائیے جماعت کے دوران کس شخصیت کی صف میں کوئی نمازی نہیں کھڑا ہوتا؟ جماعت کے دوران کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی صف میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا؟ جی امام صاحب. ہاں بھائی. امام صاحب. جی امام صاحب. امام صاحب کی صف میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے کہ کہا کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب کیا ہے؟ جی زور زور سے ہنسنا. زور زور سے ہنسنا. آپ بتائیں. آواز سے ہنسنا. جی زور زور سے ہنسنا. آگے دیں. زور زور سے ہنسنا. جی انہوں نے کہا زور زور سے ہنسنا. ابھی وہ شواز بھی کریں وہ کیا ہے؟ دیکھیں پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بتائیں. مائک میں ہنسنا. نہیں تو وہ تو زور زور سے تو نہیں ہنس رہے، وہ تو بس مسکرا رہے ہیں. مسکرا رہے ہیں. مسکرانا سنت ہے، مسکرانا چاہیے. چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین کہا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور زور سے ہنسنا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ سامنے والے کو بھی آواز آ جائے. اس سے تو کہا کہیں گے بھائی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسنا
کہ جس کے آواز تو ہوگی نہیں نا پھر کہ آواز سامنے والی کو نہ آئے تو یہ پھر مسکرانا ہوگا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کہکا لگانا نہیں چاہیے. چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیموں سے جوابات لیے گئے. دونوں میں سے کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھیں گے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آج کے سوال دوبارہ ایک بار دہرا دیتا ہوں. 2 سوالات ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کہاں ادا ہوتا ہے, کس شہر میں ادا ہوتا ہے. یہ 2 سوالات ہیں, آپ نے جلدی جلدی اس کے جوابات دینے ہیں. اب بڑھیں گے ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے کون جائے گا؟ جائیں بھائی عبدالرافع بھائی, وہ عبدالطہا بھائی, غلام طہا, عبدالطہا نہیں غلام. چلیں جی انہوں نے لگایا ہے ڈی, اب لگایا بی. کیا بنا بھائی؟ مائک دیں ان کو. ادب. ادب, سوچ لیں. جی جی انہوں نے کہا ادب. پیارے بچوں گڈ مینرز یعنی ادب. گڈ مینرز میں سے ایک چیز ادب کرنا بھی ہے. تو بچوں ہمیں اپنے والدین, اساتذہ, قاری صاحب, ٹیچرز اور ہمارے بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے, آمین. اور ان کا جواب درست ہے. چلیں اپنی جگہ پر جائیں گے, جواب درست دیا. اور ایک بہت ہی پیارا شعر ذہن میں آ رہا ہے, اگر حمزہ بھائی تھوڑی مدد کریں تو. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. آگے یاد ہے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. سنہرے جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینے ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. شعر بھی چلتے رہیں گے, مدینے کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم. جی اب کون جائے گا ٹیم بی سے؟ شہباز بھائی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانا چاہ رہا. چلے آ جائیں شہباز بھائی, آپ ہی آ جائیں. جی انہوں نے اٹھایا یو اور لگا دیا. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا ہمارا. جی بھائی مائک دیں بھائی. توبہ. سوچ رہے ہیں بھائی, جی غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں. کیا بنا؟ توبہ. توبہ. پیارے بچوں قرآن پاک کی ایک سورت جس کا سورت کا نام کیا گیا ہے سورہ توبہ. اور یہ سورت قرآن پاک کے کون سے بارے میں ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ دونوں کے علاوہ. رکیں بھائی, تیسرا ہے. جی بتائیں بھائی, مائک دیں. 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 11. جی یہ سورت قرآن پاک کے 10ویں بارے میں موجود ہے. جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے, آپ اپنی جگہ پر آئیں. جی ٹیم بی کون جائے گا؟ اچھا ہاں, دوسری ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ توبہ کا جو بیسک میننگ لیا جاتا ہے ہمارے اس میں, وہ جو ہے کیا بولتے ہیں, توبہ, استغفار وغیرہ کرنا, اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنا, یہ سب چیزیں یہ توبہ میں لی جاتی ہیں. جی اور ہم سب کو ایک اور مشورہ دے رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار وغیرہ کر لینا چاہیے, کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کل صبح آنکھ کھلے نہ کھلے, یہ بات ہوتی نہیں ہے. تو ہم سب کو بھی رات کو سوتے وقت توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. جی اب کون آ جائیں بھائی؟ عمر بھائی. جی ڈبلیو کے بعد کیا آئے گا؟
انہوں نے لگایا آئی کہہ رہے ہیں آئی آئے گا بھائی. ہمارا اسلام لگ نہیں رہا. لگائیں لگ جائے گا. لگ گیا. چلیں اب آگے چلیں گے. WIT انہوں نے بنا دیا ہے. اب کیا بنائیں گے بھائی؟ اب انہوں نے لگایا آئی اور بنا دیا ہے وطر. پیارے بچوں 5 نمازوں میں سے ایک عشاء کی نماز بھی ہے اور وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. وطر کی 3 رکعتیں ہیں جس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر آئیں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا. جی اب کون آئے گا؟ جی کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ آئی کے بعد ڈی لگایا پھر آر کے بعد ای لگایا. اب کیا لگائیں گے بھائی؟ ہمارا اسلام ہمارا. جی ایک اور ای لگایا ہے. کیا بنا بھائی؟ ادریس. ادریس. پیارے بچوں اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا. ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں. پیارے بچوں اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کی ابتدا آپ علیہ السلام سے ہوئی، جیسے کہ کپڑوں کی سلائی کرنا، قلم سے لکھنا وغیرہ. پیارے بچوں اگر سمجھیے کہ ناظرین اللہ پاک سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی برکات نصیب فرمائے. پیارے بچوں اگر سمجھیے کہ ناظرین جی آئیے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نام ہے محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد طلعت طاری، شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی، حج کر جانے والے عاشقان رسول اب مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں. بالکل. حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین بالکل یہ بات تو ہے ہی کہ حج کرنے والے اب مدینہ کی جانب رواں دواں ہیں، قافلے رواں دواں ہیں مدینہ کی جانب. اور پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی، احمد بھائی طلحہ بھائی جنہوں نے کال کیا ان سب کو بھی اسی سال حج بیت اللہ یعنی آنے والے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اب یہ سال تو گزر نہیں والا ہے تو انشاءاللہ الکریم اگلے سال ہم بھی حج کریں گے، ہم بھی مدینہ دیکھیں گے. اور ایک روز ہوگا جانا، یہ شعر بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. انشاءاللہ الکریم ایک روز ہم جائیں گے اور وہاں پر جا کر سنہری جادیوں کا دلکش نظارہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم. جی پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد طیب رضا طاری ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جو لوگ حج کر کے آتے ہیں انہیں حاجی کہا جاتا ہے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جی ماشاءاللہ آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی کہتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ حج کہاں ادا ہوتا ہے یعنی کس شہر میں ادا ہوتا ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبید سلطان ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سناؤں گا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کلام سنایا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عتیق احمد ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ آپ نے کلام سنایا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینہ میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین آپ کو ایک کام بھی دیا جاتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے؟ وہ ہم شروع میں کرتے ہیں ویسے تو، آج ہم بیچ میں کر رہے ہیں. چلیں
یہ ہے کہ اچھی باتیں کیا کرنا ہے، اچھی باتیں بتانی ہے کچھ. چلیں عمر بھائی سے شروع کریں گے. اور آخر میں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ربی بھائی. محمد ربی بھائی جی ربی رضا بھائی انشاءاللہ کریم اختتام کریں گے. جی عمر بھائی. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. جی میں آج آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ بہت ہی پیاری فضل ہے. جی سوچیں کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے گی. چلیں آپ سوچیں ہم نیچے سے پوچھتے ہیں. آپ نیچے سے پوچھ کے واپسی آپ کی طرف آئیں گے. جی آج میں آپ کو جی نہیں ناچ سنائیں. آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. آج پیارے پیارے رمضان بھائی آج میں آپ کو ناچنا بھولے کعبے کی رونق کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جائے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جائے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوش انداز. جی اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. جی اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال علم کی کنجی ہے یہ بھی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. جی اور اچھا سوال آدھا علم یہ ہے اصل بات. تو جنہیں بھائی اچھا سوال آپ نے کر دیا. جی دیں ان کو. ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے. بہت اچھی بات بتائی. کوئی اور بات چینج کریں گے بات ایسی بات ہو جو ریپیٹ نہ ہو. جی چلیں آپ سوچیں آپ کی طرف واپسی آؤں گا میں. جی چلیں آ جائیں آپ سے شروع کرتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. بہت اچھی بات بتائی. کوئی اور بات بتائیں گے ایسی بات ہو جو یوزولی نہ ہوتی ہو جیسے انہوں نے بتائی بھائی سوال آدھا علم ہے. جی چلیں آپ کی طرف واپسی آتے ہیں. شہباز بھائی کی طرف چلتے ہیں. صفائی نفس ایمان ہے. ماشاء اللہ. کوئی اور بات آپ کی طرف بھی واپسی آتے ہیں. چلے بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بات چینج کریں گے آپ. اچھی بات اور کوئی بتائیں گے. واپسی آئیں. چلیں بھائی یہاں سے واپسی دیں بھائی ان کو دیں. گالی نہیں دینی چاہیے. آج چینج کریں وہی بات ریپیٹ نہ ہو. چلیں آپ واپسی آئیں گے آپ کی طرف. ہمیں اپنے مما باپ کو گرو کے ہاتھ چومنا چاہیے. بہت اچھی بات بتائیے. چلیں چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں. جی آ جائیں. جو کام نرمی سے ہوتا ہے جو کام گرمی سے ہوتا ہے جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح بات بتائی کہ جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے نا وہ کام غصے سے نہیں ہوتا. غصہ نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ ایسی بات ہو کہ جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے. مجھے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے وہ بات نرمی سے بھی سمجھا سکتا ہوں. وہ بات میں اس کو غصہ کر کے بھی سمجھا سکتا ہوں. تو نرمی سے سمجھائیں گرمی یعنی غصہ اس پہ نہ دکھائیں. جی اب آپ کی طرف آنے والے تھے ہم بلکہ آپ کی طرف آنا تھا بلکہ آپ نے بتا دی تھی. جی چلیں. جی چلیں کوئی بھی بات بتاتے ہیں کوئی اور بات بتائیں بس تھوڑی سی بات چینج کر لیں. چلیں آپ نے جو بتائی تھی وہی واپسی بتا دیں بس. بتائیں تو صحیح کچھ تو بتائیں. چلیں شرما رہے ہیں. جی بھائی چلیں کل کوئی ایسی یونیک بات یاد کر کے آنی ہے جو اب تک نہ ہوئی ہو. چلیں ٹھیک ہے کوشش کریں. اب انشاءاللہ الکریم کل آپ کی اچھی باتیں شامل کریں گے. شہباز بھائی آپ کی بھی خاص طور پہ انشاءاللہ الکریم. جی پیارے بچے اور کشمتی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا اچھی باتیں. یہ بھی روزانہ شامل ہوتا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور کشمتی کے ناظرین سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. جی کیلنڈر ایکٹیویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ میں کرتا ہوں آپ سے سوال آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے کیلنڈر میں ڈھونڈ کر. کون جائے گا ٹیم اے سے؟
آ جائیں بھائی. پہلا سوال نمبر 1. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو کس صحابی کا ہاتھ قرار دیا تھا؟ جی جی مختلف آپشنز آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی جی آئیے دیں ان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہی جواب ہے؟ سوچ لیں. جی انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے. جی ٹیم بی کون جائے گا؟ اور کوئی شہباز بھائی کے علاوہ؟ جی آ جائیں. ربی بھائی. آسان سوال ہے ویسے. چلیں ادھر آئیں تھوڑا سا اس سائڈ بات. جی سوال یہ ہے وہ کون سا پھل ہے جس کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے؟ جی بیری، انگور، ہی، سیب. جی آگے. اسٹرابری، چیری، چیکو، آم، گنا. جی بھائی آئی دیں بھائی ان کو. گنا. سوچ لیں. اسٹرابری تو نہیں ہے، آم نہیں. سوچ لیں ایک بار واپسی سوچ لیں. پہلے یہ سوچے گنا پھل ہے. گنا پھل ہے. پھلوں کا بادشاہ تو آم ہے بھائی. کیسے گنا ہو گیا بھائی؟ سوچ لیں. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چائے ہمارا جو قومی مشروب ہے وہ گنے کا رس ہے. چاہے پھلوں کا بادشاہ آم ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. مگر ہمارا جو قومی مشروب ہے وہ کون سا پھل ہے؟ کون سے پھل کا مشروب؟ گنے کا رس. گنے کا رس یہ ہمارا قومی مشروب ہے. اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. جی کون جائے گا ٹیم اے سے؟ عمر بھائی آ جائے میدان میں. سوال ویسے آسان ہے. کس اسلامی مہینے کی 9 تاریخ کو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں؟ کس اسلامی مہینے کی 9 تاریخ کو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں؟ رجب، صفر، جمادی الاخری، محرم، شوال، صفر، ربیع الاول، ذوالحجہ. جی ذوالحج. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آپ جی نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج کی بات ابھی ہوئی تو ذوالحج اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے؟ 9، 6، 3. جی بھائی انہوں نے کہا 9واں مہینہ کے. جواب ان کا غلط ہے. اب بتائیں. مائک دیں بھائی ان کو. اسلامی کیلنڈر کے کتنے مہینے ہوتے ہیں یہ بتائیں؟ 12. اور یہ سنا ہے کہ ذوالحج اسلامی مہینے کا وہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. تو غلط ہو گیا. چلیں آپ واپسی 12 کر دیں. چلیں مگر آپ کا جواب غلط مانا جائے گا. 12 کر دیں اس کو. جی حمزہ بھائی موجود ہیں آپ موجود ہیں تو آپ موجودگی کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. کوئی ایک اچھا سا کلام ہمیں سناتے ہیں آپ. جی مدینے کی جانب رواد ہوئے ہیں. کوئی ایسا ہی ہو مدینے کی یاد میں یا پھر کوئی بھی نہیں کوئی بھی سنائیں جو سنانا چاہیں جو پسند ہو. پھر آپ اپنی جگہ پر آئیں. جی واہ کیا جود و کرم ہے
شگبت تیرا واغا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا واغا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واغا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا